نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پس ہم نے اس کو زندہ کیا وجعلنا له نورا اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور روشنی یمشی بھی وہ چلتا ہے اس روشنی کے ساتھ فی الناس لوگوں میں کمم مثلہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے فی الظلماتی جو اندھیروں میں ہے لیس بخارج منہا نہیں نکلنے والا اندھیروں سے کذالک ایسے ہی زین للکافرین مزین کیا گیا کافروں کے لیے ما کانوا یعملون وہ عمل جو کرتے ہیں۔ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک اللہ کے تابع فرمان اور دوسرے نافرمان۔ دونوں کو اس آیت مبارکہ میں ایک مثال کے ساتھ سمجھایا گیا۔ جو اللہ کا تابع فرمان ہے اللہ نے اس کو ایمان کی روشنی سے منور کیا ہے۔ جب تک انسان ایمان میں نہ ہو وہ ایسے ہی ہے جو ظاہراً تو زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ زندہ نہیں، مردہ ہے۔ اس لیے فرمایا اومن کان میتا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحیناہ پس ہم نے اس کو زندہ کیا۔ جو انسان ایمان میں نہ ہو وہ اللہ کی نظر میں مردہ ہی ہے۔ انسان میں جو روح ہے یہ اس کے جسم کی زندگی ہے اور جو ایمان ہے یہ اس کی روح کی زندگی ہے۔ اس بات کو ایک حدیث پاک میں ایک اور انداز سے سمجھایا گیا کہ مثال ذکر کرنے والوں کی اور نہ ذکر کرنے والوں کی زندہ اور مردہ کی ہے، کہ ذکر کرنے والا انسان زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا انسان مردہ ہے۔ تو جو آدمی تھوڑی دیر بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ شریعت کی نگاہ میں ایسے جیسے مردہ ہے، اور جو بندہ ایمان سے خالی ہو وہ کس حیثیت میں ہوگا کہ ذکر سے غفلت پہ مردہ کہا گیا۔ جو ایمان سے محروم ہے وہ تو بہت نیچے کی پستی میں ہے، اور نافرمان انسان اپنی نافرمانی کی بنا پر اپنے اس نور ایمان کو کم کر لیتا ہے۔ یہ انسان کے دل میں ایمان کی روشنی ہے جو اس کو سکون دیتی ہے اور اس کو دنیا آخرت کی کامیابی دلواتی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ اس ایماندار آدمی کو ہم نور ایمان عطا فرماتے ہیں، اس کی روشنی عطا فرماتے ہیں جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس کی روشنی سے دوسرے مسلمان بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اگلی آیت پھر پڑھ میں بتاتا ہوں کہ کمم مثلہ فی الظلمات، ایک آدمی وہ ہے جو اندھیروں میں ہے، تاریکی میں ہے، کفر کی، نافرمانی کی، اس سے نکلنے والا نہیں۔ اور جو نافرمان ہے، اللہ کا منکر ہے، وہ اپنی زندگی کو کہتے میں تو بہت مزے میں ہوں، اس کو وہی زندگی اچھی لگتی ہے۔ دیکھیے آج جو لوگ دین سے دور ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے مزے میں ہیں، دین پہ چل کے کیا ملتا ہے، ہم دنیا کے اندر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، اور
جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، زندگی تو ہماری ہے۔ یہ جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو زندگی کا کیا پتہ ہے؟ وہ اپنی زندگی پہ خوش ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، اور یہی دنیا ہے، اور یہی زندگی ہے، یہی عیاشی ہے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کہتے کس کو ہے۔ زندگی تو سکون کا نام ہے، اور سکون اللہ رب العزت نے اپنے دین میں رکھا ہے، ایمان میں رکھا ہے۔ جو بندہ ایماندار نہیں، اس کو تو سکون کا پتہ ہی نہیں، سکون کہتے کس کو ہے۔ اس لیے بہت سے غیر مسلم جب وہ مسلمان ہوتے ہیں ان کی کفیات تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک شخص مسلمان ہوئے، وہ ایسے چیخنے لگی جیسے پتہ نہیں اس کو کیا کچھ مل گیا۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میرے اندر ایسے جیسے خلا تھا، کچھ جگہ خالی تھی اور بے سکونی تھی اور ایک عجیب قسم کی اجنبیت تھی۔ جو ہی میں نے کلمہ پڑھا میرا اندر جیسے پر ہو گیا، خالی جگہ وہ ختم ہو گئی، جو اجنبیت اور بے سکونی تھی وہ ایسے جیسے بالکل ختم ہو گئی۔ یہ چیز ایمان ہے، اور ایمان کی روشنی ہے جس کے ساتھ آدمی دنیا آخرت کی بھلائیاں حاصل کرتا ہے، دنیا آخرت کی کامیابیاں حاصل کرتا ہے، اور یہ اپنے نور ایمان کے ساتھ لوگوں کے اندر چلتا پھرتا ہے، جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ مسلمان آدمی وہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جہاں خیر خواہی ہوگی وہاں دین ہوگا، اور جہاں دین ہوگا وہاں خیر خواہی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ مسلمان کبھی کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں کے لیے وہی سوچتا ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے، اپنے لیے فائدہ سوچتا ہے، اس سے پہلے اپنے بھائی مسلمان کے لیے فائدہ سوچتا ہے۔ اس لیے ایمان والا آدمی جہاں بھی ہوگا دوسروں کا خیر خواہ ہوگا، اور جو نافرمان ہے، ایمان سے محروم ہے، وہ جہاں بھی ہوگا دوسروں کا بدخواہ ہوگا۔ وہ ہر وقت دوسروں کے نقصان پہنچانے میں، دوسروں کو تنگ کرنے کے اندر مصروف ہوگا۔ اس کو اپنی پڑی ہوگی کہ مجھے اپنا مقصد پورا کرنا ہے، اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ کسی میں فکر ہے تو دین والے میں ہے، ایمان والے میں ہے۔ جیسے اپنی فکر کرتا ہے، اپنے سے بڑھ کے وہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے دوسروں کی خیر خواہی کرتے تھے۔ اپنا بھائی مر رہا ہے اس کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس پانی پلانے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ وہ ایک سری 7 گھروں کا چکر کاٹ کے اسی گھر میں آ جایا کرتی تھی۔ یہ مسلمانی ہے، یہ نور ایمان ہے کہ اس کو خود تو فائدہ ہو ہی رہا ہے، وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہی دین ہے جس کو خیر خواہی کہا گیا، اور اس چیز سے کافر، نافرمان، اللہ کے منکر وہ محروم ہیں۔ وہ ایسے اندھیروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، نکلتے نہیں ہیں۔ ان کی ایک ٹینشن ختم نہیں ہوتی، دوسری سر پہ چڑھ جاتی ہے۔ ایک پریشانی سے نکلتے نہیں، دوسری پریشانی آ کے گھیر لیتی ہے، اور وہ اس کے اوپر خوش ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑا پیسہ ہے، ہم تو بڑے عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو بڑے سکون میں ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں سکون کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے ایک اللہ کے نیک بندے کا مقولہ ہے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو لگ جائے پتہ کہ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں کیا سکون ہوتا ہے، وہ ہمارے خلاف محاذ آرائی کر لیں، لڑنا شروع کر دیں کہ ہمیں بھی یہ سکون دے دو۔ تو بہرحال اللہ شانوں سے دعا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ابھی تک دین سے محروم ہیں، دور ہیں، اللہ ان کو نور ایمان عطا فرمائے۔